تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں برکت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. برکت کیا ہے، کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ برکت کا معنی اہل علم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس زیادہ دیر تک رہیں، یا جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے وہ تا دیر ہمارے پاس باقی رہے. برکت کا تصور ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی برکت کے لیے دعائیں دی جاتی ہیں اور برکت کے الفاظ بولے جاتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے وغیرہ. تو قدیم زمانے سے برکت کا ایک تصور چلا رہا ہے، لیکن برکت کو حاصل کرنے میں لوگوں نے غلطی کی کہ برکت کو ایسی جگہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جہاں سے برکت نہیں مل سکتی. تو پہلے وہ بات ہمیں سن لینی چاہیے. ابو واقد لیثی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حنین کی طرف روانہ تھے. راستے میں ایک درخت آیا جس سے مشرکین برکت حاصل کیا کرتے تھے اور اس درخت کو ذات انوات کہتے تھے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کیجیے، ایک ایسے درخت کی نشاندہی کر دیجیے کہ جہاں ہم بھی مشرکوں کی طرح اپنی تلواروں کو لٹکائیں اور برکت کا تصور لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، کہا سبحان اللہ، تم نے تو وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح اوروں کے کئی خدا ہیں ہمیں بھی کئی معبود اور کئی خدا ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ تم سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلو۔ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرک درختوں سے، پتھروں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں جگہ سے برکت ہو سکتی ہے، فلاں درخت یا پتھر سے برکت ہو سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر برکت دے دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ برکت سے محروم کر دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ عقیدہ ہے۔ اور کوئی فرد بشر اللہ کی برکت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ سے برکت کو حاصل کرنے کی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایوب علیہ السلام برہنہ غسل کر رہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں برسائیں، ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو اللہ نے کہا اے ایوب، کیا میں نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا؟ یعنی ان ٹڈیوں کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں میں نے تم کو دے رکھی۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، تو نے اپنے فضل سے مجھے نوازا ضرور ہے، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں تو محتاج ہوں۔ اور قرآن نے ہم کو یہ عقیدہ دیا، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم سب اللہ کے ہاں محتاج ہو، اللہ ہی غنی ہے اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالی کیسے برکت دیتا ہے اور ذریعہ کیسے بناتا ہے، کتاب و سنت میں بے شمار واقعات مل جائیں۔ ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اپنے پیچھے انہوں نے قرض بہت چھوڑ رکھا تھا، باغ سے کچھ کھجور آنے تھے، فصل آنی تھی، قرض والے تقاضا کرنے لگے کہ ہمارا قرض لوٹا دو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو فصل کھڑی ہے اس فصل میں سے جتنا تم لے سکتے ہو لے لو، اور اگر قرض تمہارا باقی رہ جاتا ہے تو معاف کر دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرنے والے نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں نے ساری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بات نہیں، میں کل صبح تمہارے باغ آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح باغ پہنچے، باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر چہل قدمی کرتے رہے، چکر لگاتے رہے، اور اللہ تعالی سے برکت کی دعا کی۔ پھر کہا کہ اب فصل کی کٹائی ہو جائے۔ فصل نکالی گئی، جتنے قرض لینے والے تھے سب کو قرض دے دیا گیا، اس کے باوجود کھجوریں کچھ باقی ہی رہ گئی۔ روایت سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہو کہ مال اتنا مختصر تھا کہ لوگوں کا قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب برکت ڈال دی تو سارے لوگوں کا قرض ادا ہو گیا اور پھر کھجور باقی رہ گئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے توشے ختم ہو گئے، زیادہ سفر کے طور پر جو کچھ انہوں نے لے رکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور توقع بھی یہ نہ تھی کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک لمبا عرصہ قیام ہو سکے۔ تقریباً 20-25 دن اللہ کے نبی نے یہاں قیام کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی مکہ جا رہے تھے تو راستے میں حدیبیہ مقام پر روک دیا گیا۔ اب یہاں قیام لمبا ہو گیا، توشے جو تھے سارے ختم ہو گئے۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی توشے ختم ہو گئے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو اونٹ ہیں ان کو ذبح کرتے جاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، اپنی سواریوں کو ذبح کر رہے ہو؟ اگر ہماری سواریاں ذبح ہو گئیں تو پھر سفر کا کیا بنے گا؟ واپس مدینہ کیسے جائیں گے؟ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے سواریوں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر سواریاں ذبح ہو گئیں تو ہم مدینہ کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز باقی ہے وہ یہاں پر لا کے پیش کریں۔ ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور کچھ چیزیں کھانے کی لا کے ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ برکت کی دعا کے بعد پیارے نبی نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنے اپنے توشہ دان لے آئیں اور یہاں سے بھر لیں۔ صحابہ اپنے اپنے توشہ دان لائے اور پھر اسی میں سے بھر بھر کے لے گئے۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام تھے، سبوں نے اپنے توشے بھر لیے۔ کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی، تو برکت دینے والی ذات اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے بعض چیزوں کو، وہاں سے برکت حاصل ہو سکتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ نے کچھ جگہوں کو برکت والی بنا دیا، کچھ زمانوں کو برکت والے بنا دیا، کچھ شخصیات کو برکت والی بنا دیا۔ تو کیسے برکت حاصل کرنی ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے،
اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ویسے ہی برکت حاصل کر لی جائے جیسے برکت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تب تو صحیح ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانے برکت والے بنا دیا ہے، جیسے جمعہ کا دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو دوسرے جمعہ کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو جمعہ کے دن برکت ہم کیسے حاصل کر لیں؟ نیکیوں میں اضافہ کر کے، گناہوں کو مٹا کے برکت حاصل کر سکتے۔ رمضان خیر اور برکت کا مہینہ کہا جاتا ہے، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ اضافہ حقیقی معنوں میں برکت ہے۔ اللہ نے کچھ جگہوں کو برکت والی بنا دیا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ لیا تو اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی آدمی نے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھ لیا تو 1,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے مسجد اقصی میں نماز پڑھ لیا تو 500 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مسجد قباء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو اللہ 1 عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے کچھ جگہوں کو برکت والی بنا دیا ہے، وہاں سے برکت حاصل کرنے کی صورت کیا ہے کہ ہم ان مساجد کے لیے سفر کریں، وہاں اللہ کی عبادت کریں تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی شخصیات کو بابرکت بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو برکت والا بنا دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے کسی کے لیے تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کسی مریض کے لیے شفا کی دعا کرتے، شفا کی دعا کرتے، اللہ شفا دے دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا، ایسے لگتا تھا کہ آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی پہ ہاتھ پھیرا، ان کی ہڈی صحیح ہو گئی۔ ایک صحابی کی آنکھ ابل کے باہر کو آ گئی، اللہ کے نبی نے اس کی جگہ پہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ صحیح کر دیا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی بنا دیا تھا، اور صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنا رکھے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ذریعہ ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کو حاصل کرتے تھے۔ برکت کو حاصل کرنے کی 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان ٹھہرے۔ یعنی جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تو مسجد نبوی کی تعمیر اور آپ کے حجروں کی تعمیر سے پہلے آپ نے ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے تھے اور برتن کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، برتن کے واپس آنے کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت مل جائے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی وضو کر رہے تو آپ کے ہاتھ سے، آپ کے چہرے سے ٹپکنے والا جو پانی ہے، صحابہ اس پانی کو لے لیتے اور اپنے جسم پر اس کو ملتے برکت کے تصور سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حجام نکال رہا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو صحابہ اکرام لے رہے ہیں، ایک بال کو زمین میں گرنے نہیں دیا۔ کیوں لیا؟ تاکہ نبی کے بالوں سے برکت کو حاصل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیلولہ کر رہے ہیں، دوپہر میں آرام کر رہے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہو، آدمی سو جائے تو جسم پر پسینہ نکلتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پسینہ کو ایک بوتل میں لے رہی۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ نبی نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا پسینہ ہے جو میں جمع کر رہی ہوں، جب میں عطر بناتی ہوں تو آپ کے پسینہ کے کچھ قطرات اس میں ڈال دیتی ہوں تو خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑی خوبصورت مہک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک چادر اپنے ہاتھ سے بن کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیا اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ چادر تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پہن لیا اور پہلی دفعہ صحابہ اکرام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو پکڑ کے دیکھا، کہا بڑی عمدہ چادر ہے، اے اللہ کے نبی یہ چادر مجھے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی حاجت اور ضرورت تھی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس مطالبے کو پسند نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اسی وقت یہ کہا تھا یہ چادر تمہیں مل جائے گی۔ مجلس کا اختتام ہوا، اللہ کے نبی گھر گئے، چادر کو اپنے جسم سے اتارا، اس کو تہہ کیا اور اس مطالبہ کرنے والے صحابی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صحابی کو آپ نے دیکھا، صحابہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے مانگنے والے اس صحابی سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، اور یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی نبی سے مطالبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تم نے کیوں مطالبہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے مطالبہ کیا تاکہ یہ چادر میرا کفن بن جائے
اور میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ آخر وہ چادر اس صحابی کا کفن بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے اپنی ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرتے اور اپنے چہرے پر، سر پر اور سینے پر پھیرتے، پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا وہاں تک پھیرتے تھے۔ اور اگر آپ کے جسم میں کہیں تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کی بیماری نے شدت اختیار کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا اور نبی کے ہاتھوں کو برکت کے تصور سے نبی کے جسم پر پھیر دی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا مل جائے۔ ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنا دیا تھا۔ صحابہ نبی علیہ السلام سے برکت لیتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک زمانے تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس نبی علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں جن سے وہ برکت لیتے تھے۔ مرور زمانہ کے ساتھ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو ضائع کر دیا۔ مثلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی استعمال کرتے تھے اور اس انگوٹھی پر یہ الفاظ کندہ تھے، محمد الرسول اللہ۔ جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہر کے اس کا استعمال کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی آئی۔ ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی آئی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک کنویں میں انگوٹھی گر گئی۔ اب سارے کنویں کو خالی کر دیا گیا، پانی کو نکالا گیا، لیکن نبی علیہ السلام کی انگوٹھی نہ ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت کی بعض چیزوں کو رکھا ہے کہ اب ہم برکت حاصل کریں تو کیسے حاصل کریں، انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔